بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت میں بندے کا واقعی حصہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العبد مالی وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے، یعنی آدمی اور انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے جو واقعی اس کا ہے وہ تین مدے ہیں، یعنی ایک وہ جو اس نے کھا کے ختم کر دیا، دوسرے وہ جو پہن کر پرانا کر ڈالا، اور تیسرے وہ جو اس نے راہ خدا میں دیا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنی آخرت کے واسطے ذخیرہ کر لیا۔ فرمایا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو چھوڑنے والا ہے اور خود یہاں سے ایک دن رخصت ہو جانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے کمائے ہوئے اور جوڑے ہوئے مال میں سے، یعنی اکٹھا کیا ہوا مال، وہ واقعتاً فرمایا حقیقتاً اس کا وہی ہے جو اس نے کھانے اور پہننے کی ضروریات میں یہاں اپنے اوپر خرچ کر لیا یا راہ خدا میں دے کے آخرت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع کر دیا۔ فرمایا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ در حقیقت اس کا نہیں ہے، بلکہ ان وارثوں کا ہے جن کے لیے اس کو چھوڑ جانے والا ہے۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثه احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثه قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثه ما اخر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہو، یعنی اپنے ہاتھ میں مال آنے سے زیادہ محبوب جس کو اپنے وارثوں کے ہاتھ میں مال آنا ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب اپنا ہی مال ہے، یعنی ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی یہ چاہت ہو کہ مال اس کو نہ ملے بلکہ اس کے وارثوں کو ملے۔ تو آپ نے فرمایا جب یہ بات ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کا مال وہی ہے جس کو اس نے آگے چلتا کر دیا، اور جس قدر اس نے بعد کے لیے رکھا وہ اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا ہے۔ لہذا دانش مند آدمی، ذی شعور عقل مند آدمی، فرمایا آدمی کو چاہیے کہ وارثوں کے لیے چھوڑنے سے زیادہ فکر انسان اپنی آخرت کے لیے سرمایہ محفوظ کر دینے کی کرے، جس کی صورت یہی ہے کہ ہم لوگ گھروں کے اندر جمع پونجی کر لیتے ہیں کہ یہ پیسے میرے جمع ہو جائیں، یہ پیسے جمع ہو جائیں، لیکن رکھنے کی بجائے ہم خیر کے مسار میں صرف بھی کرتے رہیں۔ آگے فرمایا عن ابی ہریرہ یبلغ بہ قال اذا مات المیت قالت الملائکۃ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب مرنے والا مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے واسطے آگے کیا بھیجا، یعنی کیا اعمال خیر کیے، نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کے خزانے میں کیا سرمایہ جمع کیا۔ یہ تو فرشتے پوچھتے ہیں، لیکن ہم انسان کیا پوچھتے ہیں؟ ہم انسان جو ہے آپس میں کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس نے کتنا مال چھوڑا ہے، لیکن انسان کا اصل مال وہی ہے، اصل سرمایہ وہی ہے، اصل نیکی وہی ہے جو اس آدمی نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لیا
اور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ چیز اس کو آگے ضرور ملے گی۔ لیکن ہم انسان اتنا کمزور ہیں، سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں، اپنوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی تو وفات پا گیا ہے، کیا اس نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ چھوڑ کے گیا ہے؟ میرے دوستو، اگر انسان کو معلوم ہو جائے، اللہ اکبر، کہ آخرت کا نقصان کتنا ہے اور آخرت کا فائدہ کتنا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں دنیا کا نقصان بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور دنیا کا نفع بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آخرت کا نفع اور آخرت کا نقصان ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ لیکن در حقیقت انسان کی جو زندگی ہے، جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان اس چیز کی فکر کرے کہ میری آخرت کی زندگی بن جائے، میری آخرت کی زندگی سنور جائے، اور یہاں بھی اللہ کو راضی کرے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے، اور جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس آدمی نے دیا کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس آدمی نے دیا کس نیت سے ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے دیا ہے یا لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے دیا ہے۔ لہذا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے دے گا، جو آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرے گا، میرے دوستو، آخرت کے اندر اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا۔ جس عمل کے اندر، جس نیکی کے اندر، جس خیرات اور صدقے کے اندر اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے دیا ہوگا، کام کیا ہوگا، میرے دوستو، وہ عمل ہمارا وزنی ہوگا۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا وہ عمل وزنی ہوگا۔ جس عمل کے اندر، جس نیکی کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے، صرف لوگوں کی ہم نے واہ واہ لینی ہے، وہ عمل وزنی نہیں ہوگا، بلکہ وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات سیکھنے کی اور آگے پھیلانے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔